بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ کے اثر خان یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں اور آپ تمام لوگوں کو، تمام پاکستانیوں کو، وہ دنیا میں جہاں پر بھی رہتے ہیں ان تمام لوگوں کو پاکستان کی اس ایک زبردست شاندار جیت کے اوپر مبارکباد دیتا ہوں۔ اور اس کے علاوہ یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں اسکرین کے اوپر، یہ T20 ورلڈ کپ کا انہوں نے لکھا ہوا ہے واٹ اے پرفارمنس، اور نیچے تصویر آپ دیکھ رہے ہیں، یہ جہاں لکھا ہوا ہے واٹ اے پرفارمنس، اس کو میں ایڈٹ نہیں کر رہا کیونکہ ہمارے یہاں رواج ہے کہ ہم بالکل ایڈیٹنگ نہیں کرتے۔ یہاں پر ہونا چاہیے تھا کتنے آدمی تھے، بس یہاں پر یہ ہونا چاہیے تھا میرا خیال ہے، لیکن وہ لکھا نہیں ہے یہاں پر۔ واٹ اے پرفارمنس کے حوالے سے میرا مطلب ہے اردو میں ترجمہ میں اس کو یہی کر رہا ہوں، مجھے یہی سمجھ میں آ رہا ہے پڑھنے میں۔ آپ لوگ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں آپ نے ضرور بتانا ہے، لیکن مجھے اس سے بھی زیادہ ویٹ ہے ایک چیز کا۔ آپ کمنٹ کریں کہ کیا آپ کو وہ ویٹ ہے؟ ایک ٹیم ہمارے ملک کے گراؤنڈ سے بھاگی ہے اور اس کی تلاش میں ہوں میں، اور اب وہ سامنے ہمارے آئی ہے، دبئی کے اندر نظر آئی ہے وہ، تو اس کے ساتھ کیا کرنا ہے، کیا معاملہ کرنا ہے، یہ مجھے آپ نے ضرور بتانا ہے کہ کیا آپ کو بھی اتنا ہی انتظار ہے، یعنی کہ کیا اس سے بھی زیادہ انتظار ہے آپ کو کہ جو ٹیم گراؤنڈ سے بھاگی ہے۔ اب دعا کریں کہ نیوزی لینڈ کے ساتھ بھی جو ہے وہ عبرتناک معاملہ جس طرح یہاں پر ہوا ہے، اس سے بھی برا حال جو ہے نیوزی لینڈ کا کرنا ہے۔ اب ہم آتے ہیں اپنی خبر کی طرف، اور وہ ہے سوڈان میں فوجی بغاوت ہوئی ہے اور وزیر اعظم جو ہیں وہ اریسٹ ہو گئے ہیں، نظر بند ہو گئے ہیں۔ اس کے علاوہ کابینہ کے بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اریسٹ ہیں، نظر بند ہیں۔ آپ کے سامنے میں خبر رکھ دیتا ہوں، یہ خبر ہی آپ دیکھ لیجئے پوری کی پوری، تاکہ آپ کو علم ہو کہ کیا ہوا ہے اور یہ ملک کون سا والا ہے، کیا معاملات ہیں۔ اس کے اندر آپ دیکھ رہے ہیں کہ غیر ملکی میڈیا جو ہیں وہ کور کر رہے ہیں کہ سوڈان کی وزارت اطلاعات نے فوج کی جانب سے وزیر اعظم عبداللہ حمدوک کو نظر بند کر کے نامعلوم مقام پر منتقل کر دیا ہے۔ سوڈان کے مقامی میڈیا کے مطابق فوج نے کابینہ کے معتد ارکان کو، جتنے بھی اس کے پارلیمنٹیرینز تھے، اکثریت اریسٹ ہیں۔ اس کے علاوہ خرطوم کے گورنر اور دیگر حکام بھی اریسٹ ہو چکے ہیں، اور اس کے علاوہ جو تصدیق ہو رہی ہے اس میں میڈیا ایڈوائزر، ملک کی سلامتی کونسل کے ترجمان اور دیگر حکام کو بھی گرفتار کر لیا ہے۔ اب یہ فوجی بغاوت ہوئی ہے، اس کے علاوہ اس میں جو آپ بتا رہے ہیں کہ انٹرنیٹ بند کر دیا گیا ہے، بلیک آؤٹ ہوتا ہے ایسے موقع کے اوپر، تمام چیزیں جو ہے وہ اس میں کنٹرول میں ہیں، اور اس کے علاوہ جو عوام ہے ان سے کہا جا رہا ہے کہ باہر مت نکلیں، لیکن کچھ لوگوں کو باہر آتے دیکھا گیا ہے۔ اس کے علاوہ مظاہرے دیکھے گئے ہیں، کچھ سڑکوں پر بھی معاملات ہو رہے ہیں۔ اوورآل اگر ہم بات کریں تو یہ واپس جانے والے نہیں ہیں، کیونکہ فوجی جو ہیں انہوں نے سوڈان کے اوپر اپنا جو، جس کو آپ مارشل لا کہہ سکتے ہیں عام زبان میں، مارشل لا کسی کیفیت جو ہے وہاں پہ ہو سکتی ہے۔ لیکن سوڈان کن ممالک میں شامل تھا، یعنی کہ اس کا اگر ابھی بات کری جو معاملہ وہاں پہ ہوا ہے، عوام کیا خوش تھی، عوام کیا مطمئن تھی، یا عوام میں اور فوج میں اور حکومت میں کوئی ربط تھا؟ تو یہ ربط ٹوٹا کہاں پر، یہ معاملہ ہوا کہاں پر؟ دیکھیں سوڈان بہت پریشر میں تھا، سوڈان جو ہے بے تحاشا پریشر میں تھا، اور امریکہ نے اس کو تنگ کر کے رکھا ہوا تھا۔ ایک تو وہ تھا ہی پریشان، اوپر سے امریکہ نے اس کو بہت زیادہ پریشرائز کر دیا تھا، اور اس نے اس پریشر میں آ کے اپنی عوام کی مرضی کے خلاف اسرائیل کو قبول کر لیا تھا۔ اب جب اسرائیل کو قبول کیا تو ظاہر سی بات ہے کہ اس کے اندر عوام کا رد عمل آیا تھا کہ انہوں نے کہا کہ ہم تو نہیں مانتے۔ اب عوام نہیں مان رہی تھی، حکومت مان رہی تھی، تو یہاں پر تو وہ ایک پیج پہ نہیں رہے۔ لیکن فوج کے اندر بھی ایک معاملہ چل رہا تھا، اور وہ ظاہر سی بات ہے کہ ایسے ممالک کے اندر جہاں پر فوج کا ایک کردار مانا جاتا ہے، وہاں پر اگر عوام میں اور حکومت میں اگر تھوڑا سا بھی ڈس بیلنس ہوتا ہے تو پھر ایسے جو معاملات ہیں وہ ہمیں نظر آ جاتے ہیں۔ تو جو بھی اس میں ڈیولپمنٹ ہوگی، ابھی تو نظر یہی آ رہا ہے کہ تمام کے تمام اریسٹ ہیں، پکڑے گئے ہیں، جو کہ ایک مارشل لا کنڈیشنز میں ہوتا ہے، فوج سڑکوں پہ ہے۔ اب یہ ترکی تو لگتا ہے کہ ہے نہیں کہ جہاں پر فوج کو واپس اور پھر اریسٹ اور تمام چیزیں، لیکن یہاں پر ایسی اس بغاوت کے اوپر بغاوت نظر نہیں آ رہی مجھے۔ لیکن بہرحال جو بھی ڈیولپمنٹ ہوگی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ اگلی ویڈیو میں فوراً ملتے ہیں۔ اللہ حافظ۔